کیونکہ قرآن پاک میں ایک جگہ تو ہے نا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور دوسری میں ہے توبوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا، مطلق توبہ کا مطالبہ نہیں ہے بلکہ توبہ نصوحا، سچی توبہ، اس کا مطالبہ۔ اب سچی توبہ، توبہ نصوحا اور سچی توبہ یہ کون سی ہے؟ چنانچہ روایات کو اور قرآن کی آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء کرام فرماتے ہیں، اولیاء امت فرماتے ہیں، جس توبہ کے اندر 3 امور ہوں، وہ توبہ توبہ نصوحا ہے، وہ توبہ سچی توبہ ہے، وہ توبہ اخلاص والی توبہ ہے۔ پہلی چیز کہ جو گناہ کیا ہے اپنے کیے ہوئے پر شرمندگی، پشیمانی، نادم ہو، دل کے اندر شرمندہ ہو کہ مجھ سے یہ کام کیوں ہو گیا، اور آنے والے وقت میں اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ عزم۔ نمبر 3، اور جو ایسے حقوق ہیں کہ جن کی تلافی بغیر ان کو ادا کیے ممکن نہیں، ان حقوق کو ادا کرے۔ انتہائی اہم پوائنٹ ہے یہ تیسرا۔ بسا اوقات ہم لوگ کوئی بیان سن کے یا کسی حالات کی وجہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں، پہلے 2 باتوں کو تو مد نظر رکھا جاتا ہے، اپنے کیے پہ پشیمانی اور شرمندگی بھی ہوتی ہے، اور آئندہ سے نہ کرنے کا پختہ عزم بھی ہوتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کے حقوق، چاہے وہ لوگوں کے حقوق ہیں یا حقوق اللہ ہیں، جن کی تلافی وہ بغیر ادا کیے ممکن ہی نہیں، ان کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا، کیونکہ حقوق 2 قسم پر ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں بعض حقوق وہ ہیں، وہ توبہ کرنے کے بعد جب تک ان کو ادا نہ کیا جائے اس وقت تک توبہ مکمل نہیں ہوتی۔ مثلا نمازیں نہیں پڑھتا تھا، اب توبہ اور استغفار کی، تو یہ نہیں کہ جو پیچھے اس نے پڑھی نہیں وہ معاف ہو گئی، بلکہ ان کو ادا کرنا پڑے گا۔ اور اس کی ترتیب علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ بالغ ہونے کے بعد 15 سال کی عمر اپنی حد بلوغت لے لے، اس کے بعد سے اب کی عمر کا حساب کر لے۔ مثلا اگر عمر ابھی 20 سال ہے تو دیکھیں 5 سال اگر اس نے بالکل نماز نہیں پڑھی تو گویا 5 سال کی نمازوں کی قضا اس کے ذمے ہے، فرائض کی قضا اور واجبات کی قضا۔ چنانچہ اب ضروری نہیں کہ ہر نماز کے ساتھ، مثلا فجر کے ساتھ صرف فجر کی پڑھ سکتا ہے، نہیں، آپ ایک ہی وقت میں 5 نمازیں بھی دہرا سکتے ہیں۔ اور طریقہ کار یہ ہو، جب بھی کوئی نماز پڑھے تو یہ نیت کرے کہ یا اللہ سب سے پہلی نماز فجر کی جو مجھ سے رہی میں اس کو ادا کرتا ہوں، اس کو قضا کرتا ہوں۔ تو اسی طرح لگا رہے تو انشاءاللہ پھر اس کی توبہ مکمل ہوگی نمازوں کی ادائیگی کے ساتھ۔ اسی طرح وطر چونکہ واجب ہے تو وطروں کی قضا بھی اسے کرنی پڑے گی۔ ایسے حقوق اللہ میں زکوٰۃ ہے، اگر اب توبہ کر رہا ہے، پہلے زکوٰۃ مال کی نہیں دی، یا اپنی پیداوار کا عشر نہیں دیا، یا صدقہ فطرانہ، چونکہ صدقہ فطرانہ بھی واجب ہے، وہ نہیں دیا، تو اب توبہ اس کی کامل اور مکمل اور توبہ نصوح اور سچی توبہ تب ہوگی جبکہ پچھلی زندگی میں جب سے اس پر زکوٰۃ واجب تھی، جب سے اس پر صدقہ فطر ضروری تھا، جب سے اس کے اوپر پیداوار کا عشر تھا، سارے سالوں کا حساب لگائے موٹے اندازے کے مطابق، اور پھر اس زکوٰۃ کو تھوڑی تھوڑی کر کے آہستہ آہستہ نکالنے کی کوشش کرے۔ جب بندہ کسی کام کو کرنے میں لگ جاتا ہے نا، پورا نہ بھی ہو، اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں سے واقف ہے، وہ پھر درگزر کا معاملہ فرماتے۔ اسی طرح روزے رمضانوں کے نہیں رکھے تھے، اب یہ اللہ کا حق ہے، اس کی تلافی بغیر ادا کیے ممکن نہیں، تو اب ان روزوں کی قضا کرے، قضا کرنی شروع کر دے۔ ایسے ہی اگر کوئی نظر مانی تھی اور وہ پوری نہیں کی تو اسے بھی پورا کرنا اس کے ذمہ واجب ہے۔ یہ تو ہے حقوق اللہ جن کی تلافی کا مطلب میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ ان کی تلافی کا طریقہ یہ ہوگا۔ اور حقوق العباد، ان کی تلافی کس طریقے سے ہوگی؟ دیکھیں، حقوق العباد میں 2 طرح کے حق ہیں، ایک وہ حق ہے جو مالی ہے، ایک وہ حق ہے جو آبرو اور عزت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ مالی حقوق سے مراد یہ ہے کہ اگر اس نے کسی کے پیسے دینے ہیں اور پہلے انکار کر دیا تھا کہ نہیں دوں گا،
اب توبہ کی ہے تو توبہ اس کی تب ممکن پوری ہوگی جب جس کے پیسے دینے اسے واپس کر کے. رشوت لے کے کھاتا رہا، اب رشوت لینا تو حرام ہے، لینے اور دینے والے کے لیے جہنم کی وعید سنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب توبہ نصوح اور سچی توبہ اور کامل توبہ تب ہوگی جن جن سے اس نے رشوت لی ہے ان کو ان کا مال واپس کرے. ضروری نہیں کہ یہ کہہ کے کرے کہ تم سے رشوت لی تھی واپس کرنے آیا، بطور ہدیے کی بھی جا کے دے سکتا ہے، جی یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے. اور اسی طرح جن کا اس نے حق دبایا تھا یا جن سے اس نے پیسے ڈنڈی مار کے کھائے تھے یا بہنوں کا حق دبایا تھا، وراثت میں حصہ نہیں دیا تھا انہیں، تو ان کو ان کا حصہ یہ واپس لوٹائے. لیکن ذہن میں سوال آتا ہے کہ بسا اوقات انسان توبہ کرتا ہے، اس کے حالات اجازت نہیں دیتے، جن لوگوں کو اس نے مال دینا ہے ان کو دے. پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ جن کا مال دینا ہے، چاہے ان کا مال کھایا ہے، اڑایا ہے، باطل طریقے سے چرایا ہے یا کسی بھی طریقے سے اس نے قبضہ کیا ہے، تو ان کے پاس جائے، خوشامد کر کے، منت سماجت کر کے ان سے معاف کروا لے. دل کی خوشی اگر محسوس اسے ہو کہ واقعی انہوں نے مجھے معاف کر دیا تو اس کی توبہ کامل ہے. لیکن اگر وہ معاف نہیں کرتے تو اپنی عاجزی سامنے رکھ کے مہلت لے لے کہ اتنی دیر میں میں آپ کو ادا کرنے کی اپنی ہمت کے مطابق ٹائم طے کر لیں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو ادا کروں گا. اور پھر یہ بھی سوال آتا ہے ذہن میں کہ اس نے تو رشوت لے کے کھائی تھی بڑے لوگوں سے، اب ان کا پتہ ہی نہیں کہ کس کس سے لی ہے اس نے رشوت. اس نے تو حق دبایا تھا بڑے لوگوں کا، پتہ ہی نہیں کن کن کا حق دبایا تھا. اس نے تو چوری کی تھی بڑے لوگوں کی، پتہ ہی نہیں کن کن کی چوری کی تھی. تو اس کا طریقہ یہ ہے جن کا پتہ ہے ان کو وہ مال واپس لوٹا دیا جائے، اور جن کا پتہ نہیں ان کے مال کے اندازے کے بقدر اتنا مال مسکینوں کے اوپر صدقہ کر دیا جائے. یہ ہے مالی حقوق. کامل توبہ کے لیے اس کی پابندی ضروری ہے. اور دوسرے لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ ہیں آبرو کے حقوق، عزت کے حقوق. اب آبرو اور عزت کے حقوق کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے پیارے آقا، نبیوں کے نبی، نبیوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ آپ نے فرمایا جب کسی نے اپنے بھائی پر اس کی آبرو اور عزت کے اعتبار سے یا کسی اور طریقے سے ظلم کیا تو آپ نے فرمایا اس کی آج ہی اس سے معافی مانگ لے، یا اس دن سے پہلے پہلے معافی مانگ لے جس دن میں درہم و دینار نہ ہوں گے. اگر یہ معافی نہ مانگ سکا، چونکہ وہاں یہ والا سکہ تو چلے گا نہیں، تو وہاں طریقہ کار کیا ہوگا، جس پر اس نے ظلم کیا ہوگا اس ظالم کے نامہ اعمال میں اگر نیکیاں ہوں گی تو اس سے لے کے اس کو دی جائیں گی مظلوم کو. اگر پھر بھی اس کا حق پورا نہ ہوا اور اس کی نیکیاں ختم ہو گئی تو اب اس کے گناہ جو اس کے نام اعمال میں ہوں گے وہ اس کے کھاتے میں نام اعمال میں ڈال دیے جائیں گے. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ معاف فرمایا ایسی حالت سے. چنانچہ ایک موقع پر آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین سے دریافت فرمایا، اے میرے صحابہ بتاؤ مسکین اور مفلس کسے کہتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ مفلس وہ آدمی ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، وہی تنگ دست آدمی. تو آپ نے فرمایا نہیں، مفلس وہ آدمی ہے کہ جس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ ہوگا، وہ نمازی ہوگا، تہجد گزار ہوگا، لیکن دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بلا کہا ہوگا، کسی پہ تہمت لگائی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا. اب ہوگا کیا، میدان محشر میں جب یہ آدمی آئے گا تو وہ والے لوگ جن کو اس نے گالی دی، غیبت کی، جن کی چغلخوری کی، جن کا حق دبایا، جن پر زیادتی کی، وہ مدعی بن کے اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں گے. اب اس کے خلاف ہوگا دعویٰ دائر. اب دیکھا جائے گا اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں کہ نہیں. نیکیاں تو بہت زیادہ تھی، پنج وقتہ نمازی تھا، یہ رمضان کے روزے رکھنے والا تھا، لیکن یہ اخلاقی بہت بڑی کمزوری اس میں تھی. اب جس کو گالی دی ہے وہاں یہ دراہم اور دنانیر کرنسی تو ہوگی نہیں،
نیکیوں والی کرنسی ہوگی. اس کی نیکیاں لے کے اس جس کو اس نے گالی دی ہے اس کو دی جائیں گی. اب جس کی غیبت کی ہے اس کی نیکیاں لے کے اسے بھی دی جائیں گی. جس پر تہمت لگائی اس کی نیکیاں لے کے اسے بھی دی جائیں گی. اب لوگ آتے جائیں گے اور اپنے حق کی نیکیاں اس سے لیتے جائیں گے. بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا ہوگا کہ اس کے نامہ اعمال سے نیکیاں ختم ہو جائیں گی. اب لیکن لوگوں کے مطالبات تو ابھی بھی ہوں گے. اب کیا ہوگا؟ جن کے مطالبات ہوں گے، جن کو اس نے ستایا ہوگا، اب ان کے گناہوں کو اس کے نامہ اعمال میں جمع کر کے اس بندے کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. کتنا بڑا مفلس آدمی، کتنا بڑا تنگ دست آدمی. تو اگر کسی کی بے عزتی کی ہے، تو اگر یہ رو رو کے بھی گڑ گڑا کے توبہ کر رہا ہے، اگر کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، کسی کا حق کھایا، تو میرے بھائی یاد رکھیں اس وقت تک توبہ کامل نہیں ہوگی. توبہ نصوحہ، سچی توبہ نہیں ہوگی جب تک کہ ان حق والوں سے حق یا ادا نہ کر دیا جائے یا معاف نہ کروا لیا جائے.